بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزو، جب سے دنیا وجود میں آئی، اللہ عز و جل نے انسانوں کی نسل کو یہاں پر آباد فرمایا، اس وقت سے لے کر دو جماعتیں ہمیشہ اس زمین پر رہی، ایک حق جماعت اور ایک باطل جماعت، اور ان دونوں جماعتوں میں ٹکراؤ بھی ہوتا رہا، ہمیشہ ٹکراؤ ہوتا رہا۔ ظاہر سی بات ہے، دن اور رات مل نہیں سکتے، سفید اور کالا ایک نہیں ہو سکتے، اسی طرح حق اور باطل دونوں ایک نہیں ہو سکتے۔ اور اقبال نے جو کہا، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، جس کا مطلب یہی ہے کہ لڑتا رہا ہے، معرکے کرتا رہا ہے حق اور باطل، کب سے؟ ازل سے لے کر آج تک دو چیزیں لڑتی رہی ہیں، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی بھی۔ ابو لہب کی شرارتیں ایک طرف، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی روشنی ایک طرف۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے قرآن میں یہ فرمایا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اے محبوب، آپ فرما دیں حق آ گیا اور باطل مٹ گئے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو تو مٹنا ہی تھا۔ ٹکراؤ تو ہوتا رہے گا، مقابلہ ہوتا رہے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے حق کو ستایا جا سکتا ہے، پریشان کیا جا سکتا ہے، لیکن حق کو ختم کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آیتیں اگر میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پھونک سے اللہ کے چراغ کو بجھا دیں۔ اللہ کا چراغ یہ دین اسلام ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا۔ کسی کے منہ کے پھونک سے بجھایا جانے والا یہ چراغ نہیں ہے۔ ہاں، اہل حق ہمیشہ ان تمام باتوں سے پریشان تو ہوتے رہے ہیں، لیکن کبھی بھی ختم نہیں ہوئے۔ اس روئے زمین پر اہل حق ہمیشہ رہے اور قیامت تک رہیں گے۔ باطل اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ آتا ہے، قوت جمع کرتا ہے اور ٹکراتا بھی ہے۔ بظاہر لوگوں کو ایسا لگتا بھی ہے کہ اب یہ حق جماعت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے میرے عزیزو؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ دین اسلام جو حق جماعت ہے، اس کی ڈور اللہ رب العزت نے اپنے ذمے میں لی ہے، اور باطل جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے کیا ہے۔ تو شیطان کا رحمان سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اور اگر شیطان اپنی پوری شرارتوں کے ساتھ، طاقتوں کے ساتھ آ بھی جائے تو تھوڑے دنوں کے لیے وہ لوگوں کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا۔ اب میں تاریخ کے اعتبار سے آپ کو بتاؤں، حق و باطل کی جنگیں ہوتی رہی، لڑتے رہے۔ اس میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے درمیان جو شروعات ہوئی، وہاں پہ بھی دو جماعتیں تھی، ایک حق پر اور ایک باطل پر۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، تب بھی کفر و شرک عام ہوا۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان والوں کی ایک مختصر سی جماعت تھی۔ مختصر سی جماعت کا مطلب بھی یہ ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ فرمائی، 80 لوگ ایمان والے تھے، 80 لوگ ایمان والے تھے، باقی اکثریت پورے کفر و شرک میں، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، بیٹا کافر ہوا۔ لیکن کیا حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کو ختم کر دیا گیا؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ ان کی بیوی خود انہیں گرفتار کر کے اوباشوں کے ہاتھ میں دے دیتی، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کو زد و کوب کرتے، کئی مرتبہ آپ پر
انہوں نے سخت ترین حملے کیے، زخمی کیا۔ ان سالوں میں بہت مرتبہ نوح علیہ السلام آزمائش سے گزرے، لیکن وہ وقت بھی آیا جب حق و باطل کا فیصلہ ہونا تھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نوح علیہ السلام نے دعا کی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ انہوں نے دعا کی اپنے رب سے کہ اللہ مجھ پر یہ غلبہ پا رہے ہیں، یہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو مدد نازل فرما۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے پانی کے لیے، اور ایسا پانی برسایا۔ وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ فرماتا ہے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے اور زمینوں کو بھی پھاڑ دیا، یہاں سے بھی سوتے نکلے۔ اتنا پانی آیا کہ دنیا میں کوئی پہاڑ بھی باقی نہیں رہا، سب غرق ہو چکے تھے۔ اب اللہ رب العزت کو جنہیں بچانا ہے انہی کو بچاتا ہے۔ وہی 80 لوگ ایمان والے جو حق جماعت میں تھے وہ صحیح سلامت اس طوفان نوح سے نکل آئے۔ کئی دنوں کے بعد اس کشتی سے جب باہر آئے تو اس دنیا میں جو باقی تھے وہ صرف ایمان والے ہی باقی تھے۔ اس طرح کے حالات ہوتے رہے، حق اور باطل کا ٹکراؤ۔ آپ کو پھر تاریخ میں لے جاؤں تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی حق اور باطل کا ہی تو ٹکراؤ تھا۔ باطل کتنی طاقت جمع کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں، کتنی طاقت اور قوت۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی آگ جلائی، یہ سب کو پتہ ہے، اور اتنی بھیانک آگ لگائی کہ اس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہوں، اس کی گرمی کافی دور تک، یہاں تک کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اگر کوئی پرندہ بھی ہوا میں اڑتا اس آگ کے آس پاس تو جل جاتا تھا۔ اتنی بھیانک آگ لگائی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جھونکنے کے لیے۔ پھر منجنیق بنا کر کے مشین جس کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے ڈال دیا۔ یہی باطل سمجھتا ہے ہر زمانے میں کہ حق کو ہم نے سرے سے ختم کر دیا، اس کو آگ میں جھونک دیا، آگ میں ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہے، حق اگر تنہا بھی ہو تو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ادھر آگ میں ڈالا گیا، فوراً رب ذوالجلال نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے زیادہ تیز دنیا میں جو آئے ہیں وہ 3 وقت پر، 3 وقت ایسے ہیں جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے تیزی سے دنیا میں اترے۔ ان میں سے ایک وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور دوسرا وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جب حضرت ابراہیم نے چھری رکھ دی تھی، اور تیسرا وقت یہ ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باطل جماعت نے آگ میں جھونک دیا تھا، تو آگ میں آپ کے گرنے سے قبل حضرت جبرائیل آ گئے۔ اور اب دیکھیں جو حق جماعت پر ہو اس کا بچنا اور اس کا صحیح سلامت نکلنا کس بنیاد پر ہوتا ہے، اس کے اندر کون سی طاقت ہوتی ہے، اسی بات پر میں آج گفتگو کروں گا۔ مجھے حکم یہی ہوا حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کیا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز کون سی ہے، مجھے حکم یہی دیا گیا آج کے لیے۔ میں یہی بات عرض کروں گا کہ اب جو حق پر ہوتا ہے اس کے اندر کون سی ایسی طاقت ہوتی ہے جو اسے ان تمام برے آفات و بلیات سے بچا لے جاتی۔ وہ آگ میں گرے، پانی میں غرق ہو تب بھی صحیح سلامت نکل جائے، کون سی طاقت ہے؟ وہ طاقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جبرائیل امین آئے، پوچھا الک حاجت یا خلیل اللہ، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہے تو بتا دے، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں حاجت تو ہے لیکن آپ سے نہیں، اللہ رب العزت سے۔ یہ جو توکل اور ایمان ہے اللہ کی ذات پر، یہی حق جماعت کو ہمیشہ غالب کرتا ہے۔ آپ سمجھ میں آئے؟ حق اور باطل کے درمیان جو خط امتیاز ہے، فرق پیدا کرنے والی چیز، وہ اللہ کی ذات پر توکل، اور ہم مومنین کے لیے اس کے بعد رسول پاک کی بے پناہ محبت۔ یہ 2 چیزیں جس کے سینے میں آئی
यूं समझ लें कि वो हक और बातिल के दरमियान फर्क कर देगा और हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नुसरत और फतह की तरफ ले जाएगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में झोंक करके उन्होंने ये सोचा हक खत्म हो गया। नहीं मेरे अजीजों, कई दिन वो आग जलती रही। जब आग बुझ गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कपड़े झाड़ते हुए बाहर निकल आए, कुछ नहीं हुआ। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से ही इस कायनात में होता है जो कुछ भी होता है। जो कुछ भी हो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से होगा। उनके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के सामने भी एक बहुत बड़ी ताकत थी। फिरौन जिसने ये कहा था अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बुलंद वाला रब हूं, खुदाई का दावा करने वाला फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में है। उस फिरौन की ताकत का हाल ये था कि वो 1000 लोगों से तन्हा लड़ सकता था। उसकी उम्र 100 साल की हुई तब तक कोई बीमारी उसको नहीं आई। तो ये तमाम चीजें उसे गुरूर पैदा कर चुकी थी कि मैं कभी बीमार नहीं होता, और ताकत में सबसे ज्यादा, जिसे चाहता मारता था, जिसे चाहता छोड़ता था। तो इस गलबे गुरूर में उसने खुदाई का दावा भी किया। ताकत और कुव्वत का हाल ये था कि लाखों फौज उसको सजदा करती थी। पूरी की पूरी जहां जहां दुनिया में लोग बसते हैं तकरीबन उसके फरमाबरदार लोग हो चुके थे। अब आप अंदाजा करें, इतनी बड़ी ताकत और कुव्वत के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम को मैदान में उतारा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम जब फिरौन के मुकाबिल में आए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कौन सी बड़ी जमात थी? नहीं मेरे अजीजों, चंद मोमिनीन की जमात थी, और वो भी बनी इसराइल। डरते भी ज्यादा थे, डर उनके अंदर बहुत ज्यादा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम कई मुकाबले हुए जादू के जरिए से, मौजज़े हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिखाए। आखिर में वो वक्त भी आया जब फिरौन ने अपनी पूरी लश्कर के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को खत्म करने के नापाक इरादे से निकला और तकरीबन 1 लाख से ज्यादा की फौज लेकर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 40 या 70 लोग थे, इनके पीछे 1 लाख की फौज निकली। ये बात हमेशा याद रखें, हक और बातिल में फर्क यही होता है कि हक जमात क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर होती है, और बातिल जमात पूरी पूरी तादाद से भरपूर। लेकिन हमेशा हक जमात ने उन्हें धूल चटाया है। हर जमाने में ये होता रहा। कभी कभार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जमात को अगर शिकस्त दिया है तो वो भी किसी न किसी हिकमत की वजह से, किसी न किसी मसलहत की बुनियाद पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा किया, एक जगह ऐसी आ गई कि सामने समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर है, 1 लाख की फौज उसके साथ, और इधर बड़ा समंदर, बीच में तन्हा है मूसा अलैहिस्सलाम। अब इस हक जमात को कौन बचाता है? कौन इस हक और बातिल के दरमियान फैसला फरमाता है? तब भी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम जिस खास सिफत से नवाजे गए थे वो तो सिफत है अल्लाह की जात पर तवक्कुल। 40 और 70 के करीब मोमिनीन को लेकर न घबराना किससे, न फिरौन की बड़े लश्कर से, न समंदर की मौजों से, बीच में तन्हा खड़े होकर तब भी मूसा अलैहिस्सलाम ये कहते हैं, ऐ ईमान वालो न घबराओ, अल्लाह की मदद आनी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद आएगी। और फिर रब तबारक व तआला की मदद आई। मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ आप अपना असा समंदर पर मारें। आपने समंदर पर असा मारा तो 12 रास्ते निकल आए। आप उन रास्तों पर चलते हुए दूसरे जानिब निकल गए। फिरौन और उसके लश्करियों ने देखा कि हम भी इसी तरह से निकल जाएंगे, ये सूखे रास्ते हैं। फिरौन ने अपने लश्करियों को उन रास्तों पर डाला तो अल्लाह ताला फरमाता है फगशियहुम मिनल यम्मि मा गशियहुम, तो अल्लाह ने हुक्म फरमाया समंदर को जैसा था वैसे ही हो जा अपनी मौजों के साथ। तो समंदर ने उन्हें ऐसा ढांक लिया कि कोई उन्हें देख न सका। फिरौन का गुरूर, उसका तकब्बुर, उसका घमंड और ताकत
ہمیشہ کے لیے اس پانی کے نیچے دب گیا، ختم ہو گیا۔ اب ہر زمانے میں پوری طاقت و قوت کے ساتھ باطل حق کے ساتھ لڑتا ہے، اور اللہ رب العزت کئی آزمائشوں کے بعد پھر حق کی فتح کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی مدد نازل فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، میں چند مثالوں کے بعد اب عرض کروں گا ہمارے زمانے میں حق اور باطل کا ٹکراؤ کیسے ہے اور خط امتیاز کیا چیز ہو سکتی۔ تاریخ کے جھروکوں سے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد پھر یہ لڑائیاں حق اور باطل کی چلتی رہی ہیں۔ وہ زمانہ بھی آیا جب مکہ مکرمہ میں حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی تھے، خانہ کعبہ کے وہ ذمہ دار تھے۔ اس زمانے کی بات جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ورود مسعود ابھی مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا تھا، آپ کی ولادت پاک ابھی نہیں ہوئی تھی۔ اس زمانے میں ہوا یہ تھا کہ ایک یمن کا بادشاہ ابرہہ، جس کو یہ حسد ہو گیا اللہ کے گھر سے، خانہ کعبہ کے پاس لوگ دور دراز سے آتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ یہ ہر زمانے میں ہوتا رہا، ایسا نہیں کہ اسی زمانے میں۔ آدم علیہ السلام سے خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے ہر زمانے میں، سارے انبیاء کرام بھی وہاں پہنچتے رہے۔ تو ابرہہ نے یہ کہا کیوں نہ میں یمن میں اس سے بہتر کعبہ بنا لوں۔ وہ جا کر کے یمن میں بہت خوبصورت اچھی عمارت بنایا اور اس کو کعبے کا نام دیا، اور اس نے لوگوں کو بلایا کہ اب مکہ والے کعبہ میں جانے کی بجائے یمن والے کعبے میں آؤ۔ حسد کی بنیاد پر اس نے ایک دوسرا کعبہ بنا ڈالا۔ میرے عزیزو، آج یہی حق و باطل کے درمیان خط امتیاز ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے نا، وہ جتنی عمارت ہے آج آپ جا کر کے دیکھیں، مشکل سے یہاں پر 40 بائی 60 کا ایک جگہ ہو اور اس پر کوئی بلڈنگ بنا ہے۔ میرے اندازے کے مطابق ہمارے ہاں بلڈنگ بنانے میں جتنا خرچہ آتا ہے اس سے بھی کم خرچہ آئے گا ایک 4 کونے والی عمارت بنانے میں۔ بس خانہ کعبہ میں کیا بنانا ہے؟ کوئی روم نہیں بنانا ہے، کوئی بالکنی نہیں بنانا ہے، چوکور ایک عمارت بنانی ہے۔ تو پھر ان سب سے ہم کہتے ہیں تم بھی ٹرائی کر کے دیکھ، کیوں نہیں لیتے؟ ویسی ہی 4 کونے والی ایک عمارت بنا دیتے۔ چند لاکھ روپے ہی کا تو خرچہ ہے، لیکن کوئی بنا نہیں سکا۔ میرے عزیزو، حق و باطل کے درمیان خط امتیاز یہی ہے، بلڈنگیں ویسی لاکھوں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو کون اس طرف کھینچ سکتا ہے؟ کشش کہاں سے لا سکیں گے ہم؟ جو خانہ کعبہ کے اندر ہے وہ ہر ایک عمارت کے اندر نہیں آ سکتی۔ ابرہہ نے بنا تو لیا یمن میں، اور لوگوں کو دعوت بھی دی پیسے دے کر کے، کھانے پر بہت سارے لوگ گئے۔ مکہ کا ایک شخص بھی وہاں گیا۔ ظاہر سی بات ہے قریش اور مکہ والے خانہ کعبہ سے بے انتہا محبت کرتے رہے ہر زمانے میں، اس کے لیے انہوں نے جانیں بھی نچھاور کر دی۔ اس شخص کو اتنی تکلیف ہوئی یہ سن کر کے کہ مکہ کے علاوہ دوسری جگہ کعبہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابرہہ کے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے وہ گیا، چاروں طرف سے دیکھ کر کے اس کے بنائے ہوئے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہا ابرہہ تیرے بنائی ہوئی اس عمارت کی یہی حیثیت ہے کہ مکہ والا آ کر کے یہاں تیرے سامنے پیشاب کر کے جاتا ہے۔ اس نے اس کی توہین کی، اس کی توہین ایسی، بادشاہ نے اسے ختم بھی کیا۔ اور عمارت کی جب کہ کوئی پیشاب کر کے جائے تو پھر بچا کیا اس کا؟ بادشاہ اتنے غصے میں آیا کہ مکہ والا ایک شخص آ کر کے میرے بنائی ہوئی عمارت کے سامنے پیشاب کر کے چلا گیا، جس کو میں دنیا کی سب سے مقدس عمارت بنا رہا تھا۔ تو اس غصے کے مارے وہ ایک ہاتھیوں کا لشکر لے کر اس خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا کہ اب اس کعبہ کو میں نہیں چھوڑوں گا جو مکہ والوں کے بیچ میں ہے۔ انہیں اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کعبہ مکہ والوں کی تحویل میں نہیں ہے، یہ خانہ کعبہ براہ راست اللہ رب العزت کی حفاظت میں ہے۔ وہ آیا تو صحیح، بہت بڑے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آیا، مینا کی سرزمین کے پاس اس نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے پلاننگ کرتے ہوئے پہلے پورے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے ان کا مال لوٹ لیا، ظلم کے ذریعے سے پہلے مال لوٹا۔ ہر زمانے میں باطل قوتیں یہی کرتی ہیں، پہلے ان کو اکنومیکل پورے طور پر کنگال کر دیا جائے، ان کے پاس کوئی چیز نہ رہے لڑنے کی، انہیں
बुनियादी चीजों से माजूर कर दिया जाए। सुपर पावर नाम से आज जो मुल्क पहचाने जाते हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, इनके अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं होती किसी के यहाँ डायरेक्ट जाने की और हमला करने की, बल्कि इराक जैसे छोटे मुल्क को 10 साल तक पाबंदी लगाते हैं कि यहाँ पर कोई भी दवाइयाँ पहुँचनी ना पाए, कोई इनको बुनियादी ज़रूरतें पहुँचने ना पाए। जब ये पूरी तरह से निढाल हो जाए तब जाकर के हमला करते हैं। ये बातिल जमात का हर जमाने में शिवा रहा है, हर जमाने में यही इनकी ये पॉलिसी रही है कि मारने से पहले इनको पूरी तरह से कंगाल कर दिया जाए। आज जिन मुल्कों पर ये बैन लगाते हैं, पाबंदियां लगाते हैं, आगे चल करके इन्हें लड़ना होता है कि इनको पूरी तौर पर खाली करके फिर इनसे लड़ा जाए। अब्रहा ने यही किया। मक्का वाले जितने मालदार थे सबका माल लूटा, बड़े बड़े लोगों को कैद कर लिया, जो बोलने वाले लोग हैं, जो उभारने वाले लोग हैं, उन्हें कैद कर दिया कि मक्का में कोई भी खड़ा ना हो सके इसके मुकाबिल में। उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी 100 ऊंट उसने कब्जे में ले लिए थे। सारे लोग परेशान थे मक्का वाले, और अब्रहा किसी से बात तक नहीं करता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब पूरे मक्का के सरदारों में थे, खाने काबा के मुतवल्ली थे। आपने किसी तरह से उसके यहाँ पहुंच करके ये इजाजत हासिल कर ली कि मुझे अब्रहा से बात करनी है। अब्रहा ने पूछा कि क्या बात करना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चूंकि पूरे मक्का के सरदार थे, उसने यही सोचा कि ये आए होंगे मुझसे मिन्नत समाजत करेंगे कि जंग ना करो, खाने काबा को ना ढाओ। उसने इजाजत दी अपने पास आने की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब निहायत ही अपने इज्जत व वखार के साथ हाजिर हुए और कहा, मैं आपके पास आया हूं, मेरे 100 ऊंट जो तूने कब्जा किए हैं वो मुझे वापस कर दे। अब्रहा ने कहा कि तुझ जैसे आदमी को कौन सरदार बनाया है? मक्का के और खाने काबा का सरदार तुझे बनाया? मैं किस लिए आया हूं तुझे पता है? कहा हाँ मुझे पता है, तो खाने काबा को ढाने के लिए आया, हमला करने के लिए आया, मक्का को तबाह व बर्बाद करने के लिए आया है। तो फिर अब्रहा ने कहा, सरदार तू है, तू पहले ये रिक्वेस्ट करता कि मक्का पर हमला ना करें, तू तो अपने ऊंटों की बात करने आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि अब्रहा, ऊंटों का मालिक मैं हूं, वो मेरी मिल्कियत में है, खाने काबा का मालिक जो है वो तुझे देख ले। हक व बातिल के दरमियान यही खत्ते इम्तियाज है, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और यकीन आखिर वक्त तक। अब्रहा ने उन्हें उनके ऊंट वापस किए और वापस चले गए। अब जो हालात हैं, जो रिवायात बताती हैं, दूसरे दिन उसने अपने हाथियों को दौड़ाया। हाथी किसी सूरत मक्का की तरफ जाने को तैयार नहीं, यहाँ तक कि जंजीरों में बांध करके हाथियों को खींचा गया, उनको भाले और नेज़े मारे गए। हाथी, एक भी हाथी खाने काबा की तरफ जाने को तैयार नहीं, और किसी भी तरह से हमला करने को कोई हाथी खड़ा नहीं हो रहा है। और किसी न किसी तरह से हाथियों को तैयार किया गया, और फिर जब खाने काबा की तरफ बढ़ाया गया तब फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से वो फैसला आया जो हक व बातिल के दरमियान फर्क कर देता है। अल्लाह फरमाता है, वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, हमने उन पर अबाबील चिड़ियों को भेजा, तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, वो उनको मारती थी। किस तरह से? हल्के नोकीले पत्थरों से ऐसा मारती थी। 3-3 कंकरियां हर अबाबील ने उन पर गिराई, और एक कंकरी जब किसी हाथी पर गिरती तो उस हाथी का पेट फट जाता और आग लग जाती थी। उन कंकरियों में क्या ताकत थी, कौन सी कुव्वत थी? और उस अब्रहा की पूरी फौज पर जहां जहां कंकरियां गिरी वो इस तरह से हिलाक हुए कि कुरान कहता है, फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, इन अबाबीलों ने उन्हें क्या कर दिया? ऐसे कर दिया जैसे कोई मुर्गी को खा करके छोड़ा हुआ है, यानी पूरे पर छील दिए हों, गोश्त खा चुके हों। इस पूरी फौज का ये हाल था कि इनकी हाथियों की हड्डियां दिखने लग गई और इनकी खोपड़ियां बिखर गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद सातों में इस पूरी बातिल जमात को तहस नहस फरमाया। ये पूरा सूरह अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, सूरह फील पढ़े आपको समझ में आएगा।
وہ نکلا تھا حرم کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، اور بظاہر اللہ رب العزت نے انسانوں کی جماعت سے ان کا مقابلہ نہیں کروایا، بلکہ ہلکی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر باطل کو ان کی اوقات یاد دلائی۔ میرے عزیزو، یہی چیز اللہ رب العزت کے قوانین میں اور اس کے دستور میں ہمیں نظر آتی ہے کہ جب جب حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا رہا ہے، بسا اوقات اللہ بہت چھوٹی سی طاقتوں سے باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم فرماتا ہے۔ وہ رب ذوالجلال ہے جو نمرود کو مچھر سے ہلاک فرماتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو فرعون کو پانی سے ہلاک کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال ہے جو ابرہہ کو ہلکی ہلکی کنکریوں سے ابابیل سے ہلاک کرتا ہے، وہی رب ذوالجلال ہے جو ابو جہل کے غرور کو چھوٹے بچے معاذ اور معوذ سے ختم فرماتا ہے۔ حق اور باطل کے ٹکراؤ میں یہ اللہ رب العزت کا قانون بھی ہے کہ وہ باطل کو ان کی طاقت اور ان کی قوت کے اعتبار سے اتنی بڑی چیز سے مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالی بہت ہلکی چیزوں سے ان کا خاتمہ فرماتا ہے۔ اب آئیے عزیزو، یہ بات تھی حق و باطل کے ٹکراؤ کی، حق اور باطل جماعت کے ٹکراؤ کی، ہمیشہ ہر زمانے میں رہا۔ اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو چیزیں تو دیکھنے میں آئی ہیں ہمیشہ، لیکن اے مسلمانوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ میں سے ہر ایک فرد کو، ہر ایک بچے کو اور ہر جوان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ آپ سب کو حق ہے، یقین ہے، ہر ایک کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ میں حق جماعت پر ہوں۔ اب یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ یقین کیسے آئے گا؟ یہ دو چیزوں سے آتا ہے، ایک اللہ کی ذات پر کمال کا یقین ہو اور اپنے نبی پاک سے کمال کی محبت ہو۔ یہ دو چیزوں سے تمہارے اندر وہ جذبہ بھی آتا ہے اور اپنے حق ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے۔ دنیا تمہیں ڈگمگاتی ہے، شیطان کا حربہ کیا ہے جانتے ہیں؟ شیطان سب سے پہلے شک ڈالتا ہے دماغ میں کہ پتہ نہیں وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ ان بحثوں میں ہر زمانے میں لوگ پڑے رہتے ہیں، آج بھی ہے۔ انٹرنیٹ پر جو سب سے زیادہ مناظرے چلتے رہتے ہیں، فیس بک والے مناظر، واٹس ایپ والے جو مناظر ہیں، بڑے بڑے مناظر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو کٹے پر بیٹھ کر کے مناظرے ہوتے رہتے ہیں، رات میں نکڑ پہ بیٹھ کر کے، ان سب میں یہی بحثیں ہوتی ہیں، کون حق پر ہے کون باطل پر ہے، اور یہ شیطان کے اعلیٰ کار بن جاتے ہیں، شیطان کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ میں اہل حق کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مناظرہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے ان کو غیر سے قوت بھی عطا فرمائی، وہ مناظرہ کرتے ہیں تو حق کا اظہار کرنے کے لیے۔ باقی میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کسان ہیں اور سرجری کرنے کی بات کرتے ہیں، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں میاں بیمار ہے کوئی آدمی، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، آپریشن کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا کہ کسان کے پاس جائے گا؟ اور یہاں اکثر ایسا ہی ہے کہ کسان پھاوڑا اور کدالی لے کر آپریشن کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم بھی جو ہے حکم لگا سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جن کا حق ہے ان کو دے دیا جائے۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شک پیدا کرتا ہے شیطان، دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ایسا ہے۔ جب تک تمہارے دل میں یہ یقین نہیں آئے گا کہ میں الحمدللہ حق پر ہوں، اسلام ہی حق ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اب آئیے، آپ کو یقین جو بڑھنا چاہیے وہ دو چیزوں سے آتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک کی ذات سے بے پناہ محبت۔ یہ دو چیزیں لے لو، ہم سے اگر کوئی چیز نصیحت میں حاصل کر سکتے ہو تو یہ دو چیزیں لے لو۔ آج حالات ایسے ہیں میرے عزیزو، میں خود بھی آپ سب سے یہ کہوں گا، اس کے پیچھے جانے سے بہتر ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو معلوم نہ ہو، بلکہ بچپن سے تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، اور ہر مسلمان کو اتنا یقین ہے کہ اللہ ہے، رب ذوالجلال ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے چلے جاؤ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب کسی کو شک نہیں ہے۔
کہ میرے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے تھے، تقریباً ہر مسلمان جانتا۔ تو حضور سے محبت کرنا، یہ دو چیزیں تمہاری زندگی میں اگر آ گئیں، باقی سب سے تم صرف نظر کر لو، اپنی آنکھیں پھیر لو، دنیا میں دوسروں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان تمام چیزوں سے تم صرف نظر کر لو۔ دو چیزوں کی تمہارے لیے آج بھی ضرورت ہے جو تمہیں یقین کے درجے کو پہنچاتی ہیں، اور یہی حق جماعت کا امتیاز ہے، حق جماعت کا وصف خاص ہے، اللہ کی ذات پر توکل اور رسول پاک سے بے پناہ محبت۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک جگہ گئے ہیں، ایک علاقے میں عیسائیوں سے آپ کا مقابلہ ہے، حق پر ہونے کا یقین کیسا ہونا چاہیے، عیسائیوں سے مقابلہ ہے۔ اور کئی جگہوں پر ایسا ہوا ہے کہ مقابلے جو ہے صرف تلواروں سے نہیں ہوئے، کئی علاقے ایسے بھی آئے ہیں صحابہ کے ساتھ کہ کبھی علمی مقابلہ ہوا، کبھی زبانی مقابلہ ہوا، کبھی تلواروں کا مقابلہ ہوا، کبھی کسی اور طریقے سے بھی ہوا۔ جو میں مقابلہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ آج کے حالات سے اور مجھے جس طرح سے لوگ ابھی پہچانتے ہیں اس سے ریلیٹڈ چیز ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب پہنچے تو عیسائیوں نے کیا کہا جانتے ہیں؟ کہا کہ اے خالد، ہم آپ سے تلواروں سے نہیں لڑیں گے، ایک چیز سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک نہایت ہی خطرناک قسم کا زہر لایا، زہر لا کر کے عیسائیوں نے سامنے رکھا، کہا کہ ہم دونوں میں سے آگے بڑھتے ہیں، جو حق جماعت پر ہوگا وہ اس کو بغیر کسی خطرے کے پی جائے گا، اس کو پی جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، سیدھے آگے بڑھ گئے۔ باطل چیلنج تو کرتا ہے، مقابلہ کرنے کی بات تو کرتا ہے، لیکن سامنے کبھی نہیں آتا، یہ تاریخ رہی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ پیش تو انہوں نے کیا، زہر بھی لائے اور زہر بھی رکھا گیا، اور جب عیسائی سامنے آئے تو انہوں نے یہی سوچا کہ میاں یہ سب باتیں ایسی ہیں، ڈرانے کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر تو مجھے ہرا دے گا تو 1 کروڑ کی کار دے دوں گا، کہہ دینے کی باتیں الگ ہوتی ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ صحابہ تھے جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے۔ جب عیسائیوں نے مقابلے کی بات کی، اور یہ مقابلہ مباہلہ کہلاتا ہے، حضرت خالد بن ولید سامنے بڑھے، اس زہر کی شیشی کو اٹھایا اور اپنے منہ سے لگا لیا۔ فرمایا گیا کہ اس زہر کی شیشی تو دور کی بات، اس زہر سے اگر کسی کا ہاتھ لگ جائے، انگلی لگ جائے تو پوری جسم کی چمڑی نکل سکتی تھی۔ اتنا خطرناک قسم کا زہر کہ اگر ایک بوند چلا جائے تو اس کی انتڑیاں پھٹ جائیں، وہ پوری شیشی حضرت خالد بن ولید نے اٹھا کر پی، اور اس کے بعد ان عیسائیوں سے کہا اب تمہاری باری ہے، تم میں سے کوئی آ سکتا ہے؟ وہ سارے کرسیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ یہی ہے حق اور باطل کا معرکہ۔ خط امتیاز جو ہے حضرت خالد بن ولید سے، لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو خوف نہیں ہوا، اتنا خطرناک قسم کا زہر آپ نے پی لیا۔ اب جو حق جماعت پر ہوتا ہے اس کا توکل دیکھیں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا ڈر کس بات سے لگے گا؟ زہر سے نہیں، مجھے میرے مصطفیٰ کی بات پر یقین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس پر نہ زہر اثر کرے گا نہ سحر اثر کرے گا۔ میں نے یہ پڑھ لیا اور پی لیا، باقی میری کوئی طاقت و قوت نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل حق کی علامت ہے کہ وہ اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں تو ان کی ہر بات پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ باطل اور حق کے معرکے اور مقابلے بہت تاریخ میں ہیں، لیکن الحمدللہ جو زمین پر قائم رہنے والی جماعت ہے وہ اہل حق کی ہی ہے، اہل حق کی ہے۔ حق بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ مقابلوں میں ہمارے سر بھی گئے، ہمارے جسم بھی گئے، لیکن اہل حق نے اس کو کبھی بھی عیب نہیں سمجھا، عیب نہیں سمجھا۔ ہماری جان جاتی ہے تو جائے، اس لیے کہ ہمارا نعرہ یہ ہے جان دے دی، دی ہوئی اسی کی تھی۔
جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ بزرگوں نے فرمایا اللہ رب العزت اور اس کے حبیب پاک کے لیے بات آ جائے تو پھر ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں۔ میرے عزیزو، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہیں، اہل حق کا جو یقین ہے نا، جو توکل ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے، اعلیٰ درجے کا۔ آج میں وہی چیز آپ کے سینے میں ڈال کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ کو جب یہ یقین ہے کہ اسلام ہی سچا ہے، میرے نبی کی ذات ہی سچی ہے، تو پھر یاد رکھنا ہر خطرے سے تم نپٹ سکتے ہو، آندھیوں کا رخ موڑ سکتے ہو، طوفانوں کے منہ کو موڑ سکتے ہو، لیکن یقین ہو کہ میرا دین سب سے سچا ہے اور میرے نبی کی ذات سب سے سچی ہے، اور اللہ رب العزت پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اسی کے دست قدرت میں ساری ملکیت۔ وہ اگر چاہے تو آگ کو جلانے کا حکم دے، وہ اگر چاہے تو سمندر کو غرق کرنے کا حکم دے، اور اگر وہ حکم نہ کرے تو نہ چھری چلتی ہے، نہ آگ جلاتی ہے، نہ سمندر ڈبوتا ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں آیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کی فطرت ہے، جیسے آگ کی فطرت ہے جلانا، چھری کی فطرت ہے کاٹنا، پانی کی فطرت ہے غرق کرنا، ہم بھی مانتے ہیں یہ ان چیزوں کی فطرت ہے، لیکن ان کے اندر تاثیر دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ آگ کے اندر گرمی کی تاثیر اللہ رب العزت نے دی، چھری کو کاٹنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، پانی کو غرق کرنے کی تاثیر اللہ نے دی ہے، اور اگر وہ رب ذوالجلال نہ چاہے تو یہ چیزیں کچھ نہیں اثر کر سکتی، کچھ نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اوائے میں آپ کو بتاؤں، وہ تو زہر انہوں نے پی لیا سیدنا خالد بن ولید، اور پھر اس کے بعد ایک دو نہیں کئی سال تک باحیات رہے۔ زہر ایسے پیا جیسے شربت پیا، اور نہ ان کے جسم پر کوئی اثر آیا اور نہ ہی کوئی خطرہ کبھی لاحق ہوا۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ معاملہ تھا۔ ان کے زمانے کے بعد ایسے مقابلے اور مباہلے حق و باطل کے درمیان ہوتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو فتح عطا فرمائی۔ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم دور کیوں جائیں، ہندوستان کی سرزمین پر سلطان الہند معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، جب اجمیر کی سرزمین پر آپ کا بول بالا تھا اور کفار و مشرکین نے اس وقت بھی آپ کے لیے بڑی مصیبتیں کھڑی کر رکھی تھیں، کیا کیا چیزوں سے نہیں پریشان کیا، پانی بند کر کے پریشان کیا، آپ کے اوپر آگ پھینک کر کے، کبھی پتھر برسا کر کے، کبھی جادو کے ذریعے سے بہت سارے حملے کر کے انہیں دیکھا کہ حق جماعت کو پنپنے نہ دیا جائے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے، یہاں تک کہ 800 سال کے بعد بھی اس غریب نواز کو اجمیر سے نہیں باہر کر سکے۔ الحمدللہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے حق کا سفیر بنا کر کے بھیجا، اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا امین بنا کر بھیجا۔ آپ کے ساتھ بھی ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ آپ گزر رہے تھے اور آگ کے پجاری آگ جلا کر کے ہون کر رہے تھے۔ ہاں، بعض لوگوں کے نزدیک یہ اگنی پوجا بھی تو ہے، اور وہ آگ کو اپنا دیوتا بھی سمجھتے ہیں، ماں بھی سمجھتے ہیں، اور کیا کیا سمجھتے ہیں واللہ اعلم۔ آگ کو بھی اپنا دیوتا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آگ بھی ہمارا خدا ہے۔ خدا اپنے بندے سے محبت نہ کرے تو پھر کون کرے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ ہمارا خدا ہمیں پالتا ہے، عقیدہ یہی ہے، وہ رب ہی ہے جو ہماری ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اور جن لوگوں نے آگ کو خدا کہا، ہمارا سوال یہی ہے کہ یہ خدا تم سے محبت کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت غریب نواز کا بھی سیدھا سا سوال تھا، لاجک یہی کہتی ہے۔ آگ کی پوجا کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، کافی دیر سے ہون چل رہا ہے، تو اس پنڈت کے سامنے حضرت غریب نواز نے یہ کہا کہ یہ خدا ہے تمہارا، کتنے سال برسوں سے یہ جل رہا ہے، اس کو بجھنے نہیں دیا، ہم نے بجھنے نہیں دیا، رات بھی دن بھی یہ جاری ہی رہتی آگ۔ تو آپ نے کہا ذرا اس میں ہاتھ تو ڈال کے دکھاؤ، اس میں ہاتھ ڈال کے دکھاؤ۔ اس پجاری نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جلائے گی۔ کہا پھر وہ تم کو ہی جلاتی ہے تو خدا کیسے؟ وہ تم تو عبادت کر رہے ہو، اس کی پوجا کر رہے ہو، کم سے کم تم کو تو بخش دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے۔
اس نے کہا میاں یہ سب باتیں مت کرو، اس کی تاثیر یہی ہے کہ یہ جلائے، آگ کی فطرت ہے وہ جلاتی ہے، ہم تو اس کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر یہ کیسا خدا ہے جو تم پر بھی رحم نہیں کرتا؟ میرا خدا تو مجھ پر رحم فرماتا ہے، میرا رب مجھ پر رحم فرماتا ہے، میں بھوکا ہوں تو کھلاتا ہے، میں کمزور ہوں تو طاقت دیتا ہے۔ ہمارا یقین یہی ہے، اللہ رب العزت ہے، میں بیمار ہوں تو صحت وہ دیتا ہے، میں اگر اندھا ہوں تو مجھے اجالے وہ دیتا ہے۔ ہمارا یقین یہ ہے، اور تم تو ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبرا رہے ہو، ہاتھ ڈالنے سے بھی گھبرا رہے ہو۔ قسم رب ذوالجلال کی، اگر کسی نے ہم سے کہا اگر تو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کو حق سمجھتا ہے تو کیا تیری گردن پر میں چھری رکھ دوں؟ اگر کسی نے مجھ سے بھی یہ کہا انشاءاللہ العزیز ہم یہ کہیں ایک چھری کیا 1000 چھری رکھو سجدے میں، ہمیں منظور ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنی جان بھی اللہ ہی کے لیے رکھی ہے اور دی ہوئی اسی کی ہے۔ تو آگ اگر خدا ہے تو اسی میں اگر ہاتھ ڈال کر کے جل جانے میں کیا فرق پڑتا؟ لیکن ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا انہیں۔ اور اس کے بعد کہا یہ درویش آیا ہے، فقیر آیا ہے، منطقی باتیں اور فلسفی باتوں سے ہمارے پجاریوں کو بہکا رہا ہے۔ اس پنڈت نے کہا اچھا تم جو اس طرح سے فلسفی باتیں منطقی باتیں کر کے ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو تو کیا تمہارا یقین نہیں ہے کہ آگ جلائے گی؟ آگ نہیں جلائے گی؟ حضرت غریب نواز نے کہا اگر میرا مولا نہ چاہے تو نہیں جلائے گی، میرا رب نہیں چاہے تو نہیں جلائے گی، تیرا تو ڈائریکٹ خدا یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم ہاتھ ڈال کر کے دکھاؤ۔ اس پجاری نے کہا تم ہاتھ ڈال کر کے دکھاؤ۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کیا، وہ پنڈت جو اگنی ہون کر رہا تھا اس کی گود میں ایک 1.5 سال یا 2 سال کا بچہ تھا، اس بچے کو اٹھا لیا اور ہاتھ نہیں بلکہ خود چل کے اس میں چلے گئے، چل کے چلے گئے، اندر چلے گئے، اور بچہ بھی گیا پنڈت کا، غریب نواز بھی چلے۔ اب یہاں پر شور مچ گیا، یہ آگ کافی بڑی ہوتی تھی اور ایک ہال میں جلائی جاتی تھی جس کی پوجا ہوتی تھی، تو وہ چیختے چلاتے لوگوں کو جمع کیا کہ یہ جو مسلمان آیا ہے گیا تو گیا، میرے بچے کو بھی لے گیا، اور آگ میں پتہ نہیں کیا ہوا، نظر بھی نہیں آ رہا ہے اندر۔ لوگ ادھر ادھر سے سب جمع ہوئے، کئی پنڈت آئے، کئی لوگ آئے۔ اب خدا کو یا تو بجھانا پڑے گا یا تو پھر کوئی دوسرا اس میں داخل ہو کے اسے نکالنا پڑے گا، دوسرا تو آئے گا نہیں۔ کافی دیر کے بعد جب لوگ جمع ہوئے، 1-2 گھنٹے نہیں گھنٹے گزر گئے، حضرت سرکار غریب نواز اپنے دامن کو جھاڑتے ہوئے اس آگ سے باہر تشریف لائے اور اس کے بچے کو اس کی گود میں دیا۔ اس نے دیکھا اس کی پیشانی بھی ٹھنڈی ہے، بچے کا جسم بھی ٹھنڈا ہے، آگ کی گرمی تک نہیں لگی، جلنا تو دور کی بات آگ کی گرمی نہیں لگی۔ اس پجاری نے بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ میرے عزیزوں، اس وقت موجود جو لوگ تھے انہوں نے کہا اب ہمیں یقین ہوا کہ وہ خدا سچا ہے جس کا غریب نواز عبادت کرتا ہے، جس کو معین الدین عبادت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلامتی کے ساتھ باہر آنے کے بعد اب ایک سوال میں یہ کرتا ہوں، یہاں لگے ہاتھوں ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ حق و باطل کے درمیان معرکہ ہوا، مقابلہ ہوا، اور جب امتحان کی بات آئی تو اللہ نے فتح ہمیشہ اہل حق کو عطا فرمائی، اہل حق کو عطا فرمائی۔ اب حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تو آئے، ایک سوال تو بنتا ہے، ایک سوال تو یہ بنتا ہے کہ آپ اللہ کے ولی تھے، کوئی یہ کہتا ہے، اگر کوئی یہ کہے آپ اللہ کے ولی تھے، فنا پھر رسول تھے، عطائے رسول تھے، آپ گئے آگ میں اور اللہ نے آگ کی تاثیر کو ختم کیا اور نہیں جلایا، واپس آ گئے، لیکن بچہ جو گود میں تھا وہ تو پنڈت کا تھا، وہ بھی صحیح سلامت آیا۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر ہم ان منکرین وسیلہ کو جواب دیتے ہیں جو کہتے ہیں وسیلہ نہیں لینا چاہیے۔ ظالموں، یہاں بتانا یہی مقصود ہے کہ بچہ چاہے کسی کا ہو، یہ دیکھو کہ دامن کس کا لگا ہوا۔ غریب نواز کی گود سے اگر کسی اور کا بچہ بھی لگ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اسے آگ سے محفوظ کرتا ہے۔
यही तो हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमात का, और इसी बुनियाद पर हम बुजुर्गों से करीब होते हैं और उनके दरबारों से वाबस्ता इसीलिए होते हैं। हम निकम्मे सही, लेकिन हमारे सरकार, हमारे आका ये बड़े बुलंद मकामात वाले हैं। आला हज़रत ने भी तो ही फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के हैं। हक व बातिल के दरमियान मारका होता रहा और अहले हक को अल्लाह ताला ने फतह हमेशा अता फरमाई। मेरे अजीजों, सरकार गरीब नवाज रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े के बाद और कई मिसालें ऐसी मौजूद हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हमेशा अहले हक को अल्लाह ने जो सरबुलंद किया, उनके अंदर जो वस्फ था, जो खासियत थी, वो अल्लाह की जात पर तवक्कुल, अल्लाह की जात पर यकीन और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत। ये दो चीजें जिसके सीने में आई, समझ लो कि वो बंदा हमेशा अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में है, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में है। पूरी दुनिया चाहे तो सब कुछ नहीं कर सकती, और अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में कुछ लिखा है तो वो होकर रहेगा। एक तवक्कुल और एक यकीन और भी बता दूं, ये मुसलमानों की फौज है, सबसे पहली मर्तबा यूरोप की सरजमीन पर उतरने जा रही है। अरब में इस्लाम था, यूरोप में आना था, एशिया से यूरोप एक दूसरे बर्रे आजम में जा रहा है, एक दूसरे इंटरकॉन्टिनेंटल में जा रहा है। अब उस वक्त हालात क्या थे, अरब और यूरोप को जोड़ने वाला जो समंदर है मेडिटेरियन सी, आज भी वो समंदर देखा होगा लोगों ने, काफी बड़ा समंदर। उस समंदर को अबूर करके सहाबा ताबईन की जमात यूरोप में उतर रही, और सिपह सालार का नाम है तारिक बिन जियाद, तारिक बिन जियाद, और जवानी का आलम है। और ये मुजाहिदीन की एक फौज लेकर स्पेन की सरजमीन पर उतरा। जब वहां पर, स्पेन को पहले अंदलुस कहा जाता था, आज स्पेन है। तारिक बिन जियाद अपनी फौज को लेकर के जब उतरा, तो उसके बाद सारे लोगों को जमा करके एक बार सवाल किया, कोई अगर जाना चाहे तो अभी रास्ते तैयार, खुले, जा सकता है। किसी ने भी जाने की बात नहीं की। तो जिन कश्तियों में बैठ करके आए थे, उन कश्तियों को किनारे लाया गया और उन तमाम लकड़ी की कश्तियों को आग लगा दी, क्योंकि अब सवारी है, सवारी को क्यों जलाया? मुजाहिदीन ने पूछा कि ये कश्तियां सवारी हैं जिनमें बैठ करके अरब से लेकर यूरोप का सफर किया, जलाए क्यों? यही अहले हक की अलामत है। तारिक बिन जियाद ने कहा, इसलिए कि हम बातिल से लड़ने जा रहे हैं और किसी के सीने में ये शक भी ना हो कि हम जान बचाकर वापस जा सके। हम में से किसी को यह हल्की सी उम्मीद भी नहीं होनी चाहिए कि अगर सख्तियां हो गई हमारे ऊपर तो हम जान बचा करके वापस इन कश्तियों में बैठ करके अरब चले जाएंगे। मैंने कश्तियां इस बात पर जलाई हैं कि जिस जमीन पर हम उतरे हैं, अल्लाह उसके रसूल का नाम लेकर, या तो फिर हमारी कब्र बनेगी या तो परचम इस्लाम लहराए। और दुनिया ने देखा, तारिक बिन जियाद का ये तवक्कुल था, ये यकीन था, परचम इस्लाम ऐसा लहराया कि पूरे यूरोप के चप्पे चप्पे में इस्लाम फैला। अहले हक किसी बात से खौफ नहीं खाया करते, डरते नहीं। वो जिन इलाकों पर गए, जिन जमीनों को उन्होंने अबूर किया, उनके साथ जो ताकत जाती थी वो तवक्कुल की ताकत थी। अब बात यहाँ पर यह भी अर्ज कर दूं, हुजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे थे, उस वक्त के हालात ऐसे थे कि कई बादशाहों ने पहले यहाँ पर हिंदुस्तान पे हमले किए और कोशिशें, ये राजे महाराजाओं का हाल था। ऐसा सिस्टम नहीं था इलेक्शन का, सिलेक्शन का, ईवीएम का, ये सब मामलात नहीं थे। जिसको जितनी ताकत उतने कब्जे करता था, जिसको जितनी जमीन मिल गई उतने का वो बादशाह बनता था। उस जमाने में एक बादशाह शहाबुद्दीन गौरी इन इलाकों को फतह करते हुए यहां तक आया था, लेकिन शिकस्त खा करके जा रहा था, हार करके जा रहा था। और ये वो वक्त था जब मोइनुद्दीन हसन चिश्ती गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दो चंद फकीरों के साथ हिंदुस्तान आ रहे थे। मुश्किल से
7-8 लोगों کی جماعت تھی جو ہندوستان کی طرف آ رہی تھی. بیچ راستے میں بادشاہ کی فوج واپس پلٹ رہی تھی. درویشوں کی جماعت اندر آ رہی تھی. ٹکراؤ ہو گیا تو لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان فوج ہے, مسلمان جماعت ہے. درویشوں کی پوچھو یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو بادشاہ نے قاصد بھیجا پوچھوانے کے لیے. کوئی آیا اور حضرت غریب نواز سے پوچھا بابا کہاں جا رہے ہیں, کدھر کا سفر ہے؟ حضرت غریب نواز نے جواب دیا ہندوستان فتح کرنے جا رہے ہیں. درویشوں کی چھوٹی سی جماعت, اور بات کس بات کی کر رہے ہیں؟ یہی تو توکل اور یقین ہے جس کو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو. نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو, سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے 313 کے ذریعے سے فتح اسلام فرمائی, اور قیصر و کسریٰ کو دھول چٹانے والی جماعتیں بھی بہت بڑی بڑی نہیں تھیں. وہی صحابہ تھے جو چند کھجوروں پر پورے دن گزارا کرتے تھے. عزیزان گرامی, جب یہ جواب ملا تو یہاں کہکہے لگنے لگے بادشاہ کے ہاں, فوج کے ہاں, کہ یہ دیوانوں کی جماعت ہے اور اتنی بڑی بات کر رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی چھوٹا بڑی بات کرے تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہاں پر, لیکن انہوں نے جس کو چھوٹا سمجھا ہوگا وہی در حقیقت پورے ہند کا بادشاہ بھی تھا. اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہماری فوج کو, ہمارے اتنے ہاتھی گھوڑے ساز و سامان, اتنی بڑی فوج لشکریاں, اور ہم شکست کھا کر کے آ رہے ہیں, بڑی طاقتیں وہاں پر موجود ہیں. آپ نے جواب بہت ہلکے انداز میں یہ دیا, ہاں فرق یہی ہے شہاب الدین تو گیا تھا ہاتھی گھوڑوں کے بھروسے, معین الدین اللہ کے بھروسے جا رہا ہے. یہ توکل اہل حق کو ہمیشہ فتح یاب کرتی ہے. یہ توکل اللہ کی ذات پر یقین اہل حق کو ہمیشہ سر بلند رکھتی ہے. عزیزان گرامی وقار, آج بھی میں ایک جملہ دے جاتا ہوں آپ کو جو ہمیشہ تمہارے دلوں کو مطمئن رکھے گا اور حوصلہ بڑھا کر کے رکھے گا. وہ دن یاد کرنا جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بن گیا اور پورے گھر کا گھیراؤ کر لیا کافروں نے, تلواریں سونت لی. ان حالتوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب ذوالجلال نے صحیح سلامت ان کے سامنے سے نکالا. کوئی ایک بھی مشرک حضور کو دیکھ نہیں سکا. ہجرت کی رات, اور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر میرے آقا مدینے کے راستے نکلے, لیکن درمیانی راستے میں غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا. وہ پہاڑ پر اونچے ٹیلے پر ایک غار ہے جس میں 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں. 3 دن تک وہاں قیام ہوا. اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں, یہ غار ثور کا واقعہ اتنا اہم ہے کہ قرآن میں ذکر ہوا, 10ویں پارے میں اس کا ذکر آ گیا. وہ وقت بھی آیا کہ مشرکین پوری جگہوں پر ڈھونڈنا شروع کر دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کو. ہر کونے پر انہوں نے قاصد بھیج دیے مکہ کے ہر سرحد پر کہ کس طرف گئے ہیں, اور وہ قدموں کے نشان دیکھتے 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 غار ثور تک بھی پہنچ گئے. غار ثور یعنی وہ پہاڑ کی اونچائی 5000 فٹ اونچی ہے. چڑھ کر کے اگر آئیں تو 8 دن تک پٹھے درد کرتے ہیں. آج بھی میرے عزیزو غار ثور تک پہنچ گئے, اور حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں مجھے ان مشرکین کے پیر نظر آنے لگے, ان کی آہٹ بھی محسوس ہو گئی. یہاں تک قریب آ گئے, یہ 2 لوگ ہیں اور وہ ایک پوری جماعت آئی ہے, اور بری نیت سے آئیں, گرفتار کریں گے, قید کریں گے, ماریں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب حفاظت فرمانا ہے تو حفاظت کسی بھی انداز سے کرتا ہے. روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک مکڑی نے جالا بنا اور ایک کبوتری نے انڈے دیے, اور وہ دیکھ کر کے وہ مشرکین یہ سمجھ گئے کہ برسوں سے یہاں کوئی شخص آیا نہیں ہے. ایک مکڑی کا جالا, ظاہر سی بات ہے اگر کوئی آیا ہوگا تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا, تو وہ وہاں سے الٹے پاؤں واپس ہو رہے تھے. لیکن جو غار کے اندر کا ماحول تھا وہ قرآن نے بیان کیا. وہ کیا تھا؟ صدیق اکبر کا دل بے چین ہونے لگا. اپنی جان نہیں, مصطفیٰ کی جان, حضور کی ذات کو فکر کرتے ہوئے کہ کہیں کوئی کافر غزن نہ پہنچائے. آپ گھبرانے لگے بار بار کہ یہ قریب آ گئے, قریب آ گئے. ان کے پیر نظر آنے لگے.
تب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ قرآن پاک میں آ گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر گھبرا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں پھر اس کے بعد زندگی بھر مجھے کسی چیز سے کبھی خوف نہیں ہوا۔ مسلمانوں یہ جملہ یاد رکھو، جب کبھی کوئی آفت آئے تو یہی کہنا لا تحزن ان اللہ معنا، کوئی گھبراؤ مت۔ اپنے بچوں سے بھی یہی کہنا بچے گھبرانا مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کس کے جو بندے اس کو اکبر کہتے ہوں صبح سے شام تک، کیا اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ کو اکبر کون پکارتا ہے؟ مسلمان پکارتے ہیں۔ اس کے کلام کی تلاوت کون کرتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اس کی عبادتیں، اس کا رکوع، اس کا سجدہ کون سی جماعت کرتی ہے؟ مسلمان کرتے ہیں۔ اس رب ذوالجلال کے احکام پر آج دنیا میں کون عمل پیرا ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ تم خوش نصیب ہو تو کیا اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن کچھ مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہے، لیکن پھر بھی ہمیشہ یہ توکل رکھو اللہ ہمارے ساتھ۔ اب حضور پاک کی محبت کی بھی بات، دونوں چیزیں ساتھ میں ہونی چاہیے، اللہ کا توکل اور حضور کی محبت۔ یہی مسلمان اہل حق کے لیے وصف خاص ہے، یہ امتیاز ہے جو تمہیں فرق کرتا ہے دوسری جماعتوں سے۔ الحمدللہ جن کے دلوں کے اندر یہ دو چیزیں ہیں، اللہ کا توکل اور رسول پاک کی محبت، وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ الحمدللہ وہ چہرے بھی پہچانے جاتے ہیں، چہروں سے دیکھ کر کے بھی پتہ چلتا ہے اہل حق کی جماعت کون سی۔ یہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، عرب والے بھی کہتے ہیں، عرب والے بھی، امریکہ والے بھی، یورپ والے بھی، بلکہ پچھلی تقریر میں میں نے یہ کہا تھا نا، ایک ہمارے مسلک اور مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے شخص نے بھی کہا اس زمانے میں حضور سے جو صحابہ محبت کرتے تھے ویسی محبت دیکھنا ہے تو بریلویوں میں دیکھو۔ ان کی زبانوں سے بھی اللہ نے یہ کہلوایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محبت تمہارے چہروں کی رونق ہے، حضور سے جو تم بے انتہا محبت کرتے ہو یہ چہروں کی چمک ہے جو تمہیں خاص کرتی ہے، خاص کرتی ہے۔ میں عمرے کے سفر میں ایک شخص سے ہماری ملاقات ہوئی جو اہل سنت و جماعت سے نہیں دوسری جماعت سے، اپنا ایک دردناک واقعہ پیش کرتے کرتے ایک بات انہوں نے یہ بیان کی تھی جو میں عرض کر رہا ہوں۔ کہا کہ میں اکثر ایسا ہوتا کہ راستے میں جب بھی جاؤں کہیں پر بھی نماز پڑھ لیتا ہوں جو بھی مسجد مل جائے، لیکن مفتی صاحب ایک بات ہے کہ میں مسجد میں جاتے ہی پیچھے سے دیکھ کر کے بھی سمجھ جاتا ہوں کہ ہماری کون سی ہے، ان کی آپ کی کون سی ہے۔ لوگ سجدے میں ہیں، رکوع میں ہیں یا قیام میں ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو بریلویوں کی مسجد ہے، جماعت ہے، پیچھے سے دیکھ کر کے پہچان لیتا ہوں اور میں قدم بھی پیچھے لے کر چلا جاتا ہوں، کیونکہ دوسروں کو وہاں تکلیف ہوتی جو بھی ان کے معاملات ہے۔ میرے عزیزو، میں یہاں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے چہروں پر کیا تمہاری پشت پر بھی وہ علامتیں رکھی ہیں، حق پر ہونے کی یہ علامتیں ہیں، وصف خاص۔ حضور کی محبت کرنے والا لاکھوں میل دور سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہ کہیں پر بھی رہتا ہو لیکن لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے، اس سے لوگ جڑتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ وصف خاص ہے جو تمہیں باطل جماعت سے امتیاز پیدا کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بظاہر کچھ تکلیفوں میں آ سکتا ہے، جیسے کہ میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا، اسے مارا تو جا سکتا ہے لیکن مردہ کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو باطل پر ہیں پوری طاقت کے نشے میں اور تخت پر بیٹھ کر کے بھی وہ بظاہر زندہ دکھتے ہیں لیکن حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں، حقیقت میں مردہ ہوتے ہیں۔ نہ ہمیں آج ابو جہل کا کوئی پرسان حال نظر آتا ہے، نہ اس کی خیریت پوچھنے والا، نہ ہی یزید کا کوئی ساتھی نظر آتا ہے، نہ اس کی اولاد نظر آتی ہیں، کچھ نہیں۔ ہاں لیکن ناجائز طریقے سے کچھ لوگ ہو سکتے ہیں وراثت پائے ہوں، جن کو ابھی میلاد میں بھی پیٹ درد کرے گا اور پکاریں گے کہ یہ کیوں، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، شرک ہے یا بدعت ہے۔
جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے ہر سال حضور کی میلاد آنے سے پہلے کچھ لوگوں کے چہروں پر الگ سا رنگ آتا ہے، یہاں یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ رنگ بدلنے کا طریقہ بھی الگ الگ ہے۔ ہماری مسجدیں روشن ہو جاتی ہیں اور کچھ مسجدیں اندھیرے میں آ جاتی ہیں۔ کون سی چیز ہے جو تمہیں الگ کر رہی ہے؟ فرق کیسی چیز سے پیدا ہو رہا ہے؟ محبت مصطفیٰ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت۔ بلکہ میں نے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا کی ایک عبارت یہ بھی پڑھا، میاں اہل حق اور اہل باطل کی پہچان اللہ نے ایسی رکھی، صرف یہاں کے رہن سہن میں نہیں بلکہ جنازے بھی فرق پیدا کرتے ہیں، جنازوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک جنازہ جاتا ہے خوب پھول پہن کر کے جاتا ہے، خوب خوشبوؤں میں معطر ہو کر کے جاتا ہے، اور بعض جنازے وہ بھی ہوتے ہیں جن کی سڑن سے کوئی قریب بھی نہیں جاتا۔ اور یہاں الحمدللہ جب کوئی ہمارا جنازہ نکلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ دولہا بن کر کے جا رہا ہے، اور اس پر لوگ ہزاروں طریقے سے سلام بھی پڑھ رہے ہیں، درودوں کی ڈالیاں بھی نچھاور میرے آقا کی بارگاہ میں، اور اسے عزتوں کے ساتھ اتارا جاتا ہے۔ کس یقین کے ساتھ؟ بعض لوگ جنازہ لے کر بھاگتے ہیں اور ایسے دفن کر کے آتے ہیں کسی کو خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ چلے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو الحمدللہ خوب اعلان کے ساتھ، مجرم تھا تو بھی، گنہگار تھا تو بھی، بہت سارے اس کے اندر خطائیں تھی تب بھی اسے سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اچھے انداز سے لے جا کر کے دفناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین یہ ہوتا ہے کہ آج مصطفیٰ کے دیدار کے لیے جا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ وہاں پہنچے گا تو اس کا چہرہ تو صاف ہو، اس کے لباس تو اچھے ہوں، اس کو سجایا جائے، یہ ہمارا اعتقاد ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا تھا، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ اب یہاں پر بات میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، زیادہ دیر آپ کو نہیں تھکاؤں گا۔ حق و باطل کے درمیان جو وصف خاص ہے، جو تمہیں ممتاز کرتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات پر توکل اور دوسرے میرے مصطفیٰ کی ذات سے بے پناہ محبت۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ دو چیزیں جب آتی ہیں تو سارا خوف بھی نکالتی ہیں، ہر ڈر نکالتی ہیں، ہر خوف نکالتی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ بظاہر کوئی فوج نہیں تھی، لیکن فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے تھے۔ ہاں، بڑی بڑی طاقتوں کے ساتھ یہ مقابلہ کرتے، بات بھی کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے کسی صحابی کو قاصد بنا کر بھیجتے، وہ بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جاتے اکیلے، اور بادشاہ سے ڈائریکٹ کیا بات کرتے؟ آپ دیکھیں حضرت مصعب بن عمیر حضور کے سفیر ہیں، ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں، حضور کا خط لے کر کے بادشاہ کے بھرے محل میں جاتے اور قرآن کی 2-4 آیتیں پڑھ کر سناتے، اور اس کے بعد سیدھے بادشاہ سے کہتے، اے بادشاہ تیری رعایا بڑی ہے، سلطنت بڑی ہے، میں تجھے دعوت دیتا ہوں اسلام قبول کر لے۔ ایک قاصد، ایک صحابی یا 2 صحابہ جاتے اور کس سے بات کرتے؟ بادشاہ وہ وزیروں کے بیچ بیٹھا ہے، سپاہیوں کے بیچ بیٹھا ہے، لیکن اہل حق کبھی کسی سے ڈرتے نہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ اہل حق کبھی کسی سے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ یہی وصف ہے اہل حق کا۔ میں جو آخری بات عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، بڑی دل نشین بات ہے، دل میں بیٹھنے والی بات ہے، اور ہم سنیوں کے لیے جان میں جان پیدا کرنے والی بات ہے، ایمان میں جلا بخشنے والی بات ہے۔ جو چیز ہے توجہ سے سنیں، جو چیز ہمارے لیے یہاں بھی ضروری ہے وہاں بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ کس چیز کا تذکرہ فرما رہے؟ ہاں، حدیث پاک میں حضور نے فرمایا سارے صحابہ سے کہ تمہیں پتہ ہے جب ایک میت کو قبر میں رکھا جائے، تم اس کی تختیاں بند کر کے چلے جاتے ہو تو اللہ کے 2 فرشتے آتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کالے چہرے والے، نیلی آنکھوں والے اور سخت قسم کے ناخن اور ان کے دانت بڑے بڑے، ان کی صفات حضور بیان کر رہے تھے، نہایت ڈراؤنی شکل کے ہوں گے، اور وہ آ کر کے ہر میت سے سوال کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوالات بتا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ قبر کی سختیاں بہت ہیں، اور وہ سخت قسم کے فرشتے کسی پر رحم نہیں کریں گے، سختی سے سوال کریں گے۔
सहाबा को ये बातें हो गई। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा, ए उमर, जब ये दो फरिश्ते आएंगे, ऐनानी अजरकानी, नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, तब तुम क्या करोगे? तुम क्या कहोगे, क्या करोगे? तवज्जो, हजरत उमर फारूक अर्ज करते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में एक अरीजा ये है, आज जो मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, क्या मेरे मरने के बाद कब्र में ये मोहब्बत बाकी रहेगी? मैं जो आज आपसे मोहब्बत करता हूं, यही मोहब्बत कब्र में भी बाकी रहेगी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए उमर, दुनिया की मोहब्बतें खत्म होगी, मेरी मोहब्बत हश्र में भी बाकी रहेगी, हश्र में भी बाकी रहेगी, कब्र में भी बाकी रहेगी। जब मेरे आका ने यह फरमाया कि ये मोहब्बत बाकी रहेगी जो हुजूर से करता है, हजरत उमर खुश होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, तब तो उन फरिश्तों से निपटना मेरे ऊपर छोड़ दो। डरता नहीं, मोमिन सालेह और मुहिब रसूल, हुजूर से मोहब्बत करने वाला किसी से खौफ नहीं खाता। हाँ, हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं देख लूंगा क्या करना है उनके साथ। अब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। इस वाक़े को लिखा है जिन रिवायतों में हजरत उमर का इंतकाल हुआ, दफनाए भी गए, और कई दिनों के बाद उनके बेटे हजरत अब्दुल्ला ख्वाब में देखते हैं अपने वालिद को, और वो रिवायत नकल करते हैं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, मुझे वो मजलिस याद थी जिसमें हुजूर से हजरत उमर ने यूं कहा था। मैंने अपने बाबा जान से पूछा, अब्बा जान, आपको कब्र में रखने के बाद क्या हुआ? क्या वो फरिश्ते आए थे जो नीली आंखों वाले, काले चेहरे वाले, सवालात सख्ती से करने वाले? हजरत उमर ने कहा, हाँ बेटा, वो आए तो थे। कहा, क्या सवाल किया? वो आए और मुझे उठाया और उन्होंने कहा, मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा रब कौन है? हजरत उमर के बेटे पूछते हैं, आपने जवाब क्या दिया? हजरत उमर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा रब कौन है? मैंने उनसे पूछा, तुम्हारा रब कौन है? वो फरिश्ते एक दूसरे को देखने लगे, ये कौन है जो हमसे सवाल करता है? ये कौन है जो हमसे सवाल करता है? तब उन फरिश्तों में से एक ने कहा, छोड़ दो इसको, ये साहिबे रसूलुल्लाह है। चलो हम दूसरों की तरफ चलते हैं। और उन फरिश्तों ने वहां से अपना सफर दूसरी तरफ कर लिया। ये मोहब्बत मुस्तफ़ा है जो हर खौफ से आजाद करती है। मेरे अजीजों, कब्र तो कब्र है, हश्र भी हमारे लिए इसी उम्मीद पर है। जानते हैं हम कि जिसके हम सनाखा हैं आज, वो भी तो वहां होंगे। जिनके हम आज मोहब्बत करते हैं वो भी तो वहां होंगे। मेरे अजीजों, मैंने देखा है बाज लोगों को जब ये पता चल जाए कि फला महफिल का सरकर्दा लीडर ये आदमी है, तो लोग उसकी आओ भगत में लग जाते हैं कि जरा सदर साहब कौन है मालूम कर लें, क्योंकि मेन सीट पर बैठने का मौका मिल जाए। सदर साहब के आगे पीछे जाएं, एक दो दिन पहले से उनसे मुलाकात करते रहें। कहीं कोई बड़ी जलसे हो रहे हो नेता लोगों के लिए, खास तौर पर जहां पर वो लोग इस तरह का सोर्स लगाते रहते, कौन है अरेंज करने वाला, मेन आदमी कौन है, ढूंढ ढूंढ करके लोग जाते हैं। एक छोटी मजलिस जो सुबह से शाम में खत्म होती है, उसके लिए सोर्स लगाए जाते हैं, टिकट कहीं से मिल जाए, कौन है आदमी जो देने वाला। मेरे अजीजों, ये दुनिया के जलसों में और यहाँ की महफिलों में सोर्स लगाते हो, उसको राजी करने की कोशिश करते हो, और तुम्हें ये खबर नहीं है पूरे महशर का मैदान किसके लिए सजाया जा रहा है। कौन है वहां का दूल्हा जिसको इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। और मेरे अजीजों, आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस फरमान का दूसरा मफहूम मैं ये भी अर्ज करूं कि हम जिनके सनाखा हैं वो भी तो वहां होंगे। आज हम उनसे मोहब्बत करें इस बुनियाद पर कि फकत इतना सबब है इनेकादे बज़्म महशर का। क़यामत क्यों है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबके हिसाब जानता है। क्या वो नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत है? हमारे गुनाहों को भी वो देख रहा है, नेकियों को भी देख रहा है। मरने के बाद सीधा उठा करके नेक लोगों को जन्नत में डाल देते, बुराओं को जहन्नम में डाल देते।
नहीं, वहां पर एक मैदान में खड़ा किया जा रहा है, सबको उनका कच्चा चट्टा खोलना है और सारे लोगों को उनके अमाल बताने का हुक्म भी है कि सबके सामने पढ़ करके सुनाओ। ये सब है, हिसाब किताब है, सिफारिश चल रही है, शफाअत हो रही है, ये सब मामला है। अल्लाह तू कादिर मुतलक है, हर एक को जानता है, हर एक को पहचानता है। सीधे कब्र से उठाकर जन्नत में डाल देता और जहन्नम में पहुंचा देता नहीं। जिसके मुतालिक इमाम ज़मन फाजिल बरेलवी के बिरादर गिरामी हसन रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। वहां ये दिखाया जाएगा कि जिसके तुम मुनकिर थे तो आ जाओ, देखो वहां पर हाल ये है, माँ व शुमा तो दूर की बात है, मन व तू तो दूर की बात है खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। वहां तो हाल ये है, सफीयुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, वहां नजीयुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, वहां रूहुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की, वहां पर सफीयुल्लाह, सदीकुल्लाह, खलीफतुल्लाह, सबको अगर हाजत है तो किसकी? रसूलुल्लाह की। ये अल्लाह की बारगाह में बड़ा मुकाम रखते। मेरे अजीजों, दो चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं, एक अल्लाह की जात पर तवक्कुल और दूसरा मेरे मुस्तफ़ा से कमाल की मोहब्बत। जब तक ये दो चीजें तुम्हारे अंदर नहीं आती, डर और खौफ भी समाया रहेगा, और ये दो चीजें जिसके सीने में आ गई तो फिर वो बबांगे दुहल कहेगा, वो पूरे दुनिया को ये कहेगा, अब उसकी कीमत लगाने वाला भी कोई नहीं होगा और उसे खरीदने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए कि वो बात करेगा तो तूफानों को चीरने की बात करेगा, वो जमीनों को फतह करने की बात करेगा, वो आसमानों पर परचम लहराने की बात करेगा। वो गुलाम मुस्तफ़ा यकीन से भरा होगा, तभी वो इतनी बड़ी बात करेगा। और हल्की फुल्की बातें जिसके सीने में हो, हाँ हमारे नबी तो हैं, माज़अल्लाह कोई ये कहे कि बड़े भाई की तरह है, नाउज़ बिल्लाह, वो लोग तो ऐसे ही रहेंगे सड़ते हुए कि उनको ये लगेगा अरे अभी कोई मार ना दे, कोई खत्म ना कर दे, और हम अमन की बात करते हैं, हम फसाद नहीं करते, इन्हीं चीजों में रह जाएंगे। लेकिन जो मोहब्बत रसूल में फना हो और मेरे मुस्तफ़ा के बारे में यूं कहे, बखुदा खुदा का यही है दर। जो रसूल पाक के लिए ये कहता हो, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए जो इतना यकीन रखता हो, तब फिर वो किसी बात से खौफ नहीं करता। हमने देखा है शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका अपने बरेली शरीफ में बैठ करके हुकूमत वक्त से फैसले के तौर पर फतवा यूं जारी करना, पूरी हुकूमत एक तरफ, नसबंदी का मामला आया है, लेकिन आला हजरत का शहजादा एक तरफ, और फतवा न बदला था न बदलेगा, आज तक उसी फतवे पर कायम भी है। अहले हक कभी किसी से खौफ नहीं खाते, आप सबके दिलों के अंदर भी खौफ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अहले हक हैं और बातिल से कभी ना घबराओ ना डरो। एक बात याद रखना, ताकत और कुव्वत को देखकर कभी तुम्हारी आंखें न चंदिया जाए, परेशान ना हो जाए। पांच लोग महफिलों में बैठ करके कहते हैं अरे नहीं मियाँ, उनके पास बहुत बड़ी ताकतें हैं, बहुत बड़ी कुव्वतें हैं, उनके पास सारा डिपार्टमेंट है, उनके पास सारे साजो सामान है, सब होने दो, सब होने दो। मेरे अजीजों, ईमान वाले का तवक्कुल ये है अल्लाह हमारे साथ है। जानते हैं चंगेज खान का नाम सुना होगा, इतना जालिम था, इतना जालिम की खोपड़ियों से मीनार बना दिया और कितने लोगों को कत्ल करता था, वो इंसानों का गोश्त तक खा जाता था। चंगेज खान एक मर्तबा मुसलमान जमात में उलमा को कैद किया, और आखिरी बात है ये उसकी जिंदगी का ये आखिरी है, और उसने तकरीबन 300 लोगों को सफ में खड़ा किया और उसके बाद जल्लाद को हुक्म दिया कि एक साथ सबका कत्ल करते जाओ, सबके हाथ पीछे बांधो। 3 सफ़ें लगी थी। पहली सफ में जब कत्ल शुरू किया जल्लाद ने, तो एक बड़े मियाँ थे, बुजुर्ग आदमी थे, उम्र दराज थे, तो पहली सफ से हट करके दूसरी सफ में चले गए, पीछे वाली, कि पहली सफ काटी जा रही है, दूसरी सफ में आ जाता हूं। पहली सफ पूरी कत्ल हो गई। चंगेज खान अपने घोड़े पर बैठकर ये तमाशा देख रहा था। दूसरी सफ को जब कत्ल करने लगा जल्लाद,
तो वो बुजुर्ग जो बूढ़े थे वो तीसरी सफ में चले गए। 3 ही तो सफें थी, दूसरी भी जब कत्ल होकर खत्म हो गई, चंगेज कहा मार के हंसने लगा। वो देख रहा था कि ये बूढ़ा जगह बदलता जा रहा है, आगे से पीछे आया, पीछे से यहाँ आया, कहा मार करके कहा, बूढ़े मियाँ अब तो कोई सफ नहीं, अब पीछे कोई और सफ नहीं, कहां जाओगे? उस बूढ़े ने बंधे हुए हाथों से कहा, अब भी अल्लाह मौजूद है, अब भी मेरा रब है, अल्लाह है। तीसरी सफ को जल्लाद कत्ल करना शुरू ही किया था कि चंगेज खान किसी चीज से, काले से खेल रहा था घोड़े पर बैठकर। वो उसके हाथ से जैसे ही नीचे गिरा, वो उठाने को गया, घोड़ा बिदक गया और उसका पैर घोड़े की पीठ पर फंस गया और सर नीचे, और घोड़ा भागना शुरू किया। इतना भागा घोड़ा, सरकश हो गया, किसी के काबू में नहीं आता। हर पत्थर से चंगेज खान का सर टकराता रहा, यहां तक कि सर फट गया, खोपड़ी बाहर आ गई, और घोड़ा है कि रुकने का नाम नहीं लेता। सारी फौज पीछे पड़ गई, घोड़े को काबू में लाया जाए। घोड़ा उस वक्त काबू में आया जब चंगेज की पूरी खोपड़ी खत्म हो चुकी थी, उसका दिमाग निकल चुका था और मौत हो चुकी थी। और उसके बाद जो कैदी थे उन्हें भी छोड़ दिया गया, पूरी बादशाहत खत्म हो गई। उस बूढ़े मियाँ ने कहा, मेरे मौला ने दुनिया को ये बताया, अल्लाह आखिरी वक्त तक हमारे साथ है।